دوستو، ایک خاتون پولیس افسر جیل کے ایک سیل میں داخل ہوتی ہے اور قیدی سے پرسکون لہجے میں کہتی ہے، تمہارے پاس صرف 2 ماہ باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزائے موت پر عمل کیا جائے گا۔ اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن قیدی نہ رویا، نہ گڑگڑایا، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، میں ہر رات کسی عورت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ افسر یہ سن کر دنگ رہ جاتی ہے، وہ غصے سے کہتی ہے، یہ ممکن نہیں، ہم کسی اجنبی عورت کو یہاں لا کر تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ اگر قیدی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی دلیری سے کہتا ہے، تو پھر تم ہی کیوں نہیں؟ افسر کے دانت بھیج جاتے ہیں، وہ اندر سے غصے میں بھری ہوتی ہے مگر خود پر قابو رکھتی ہے۔ میں ایک پولیس افسر ہوں، کسی مجرم کی خواہشیں پوری کرنے نہیں آئے، وہ سخت لہجے میں کہتی ہے۔ لیکن قیدی ہٹتا نہیں، اس کی خواہش وہی رہتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا افسر نے آخرکار وہ آخری خواہش پوری کی؟ جو کچھ بعد میں ہوا وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ ایک سچی کہانی پر مبنی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے، جیل کے ٹھنڈے اور سیاہ سیل میں صرف ایک بلب کی ٹمٹماتی روشنی تھی جو روہن کے سر کے اوپر لٹک رہی تھی۔ وہ ایک تنگ سی چارپائی پر ساکت بیٹھا تھا، پیٹھ دیوار سے ٹیک لگائے، کسی سوچ میں گم۔ چاروں طرف خاموشی تھی، بس دور کہیں پنکھے کی آواز اور کسی سپاہی کی لاٹھی کی گونج سنائی دیتی تھی۔ صرف 21 سال کا ہونے کے باوجود روہن کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے درد، پچھتاوے اور قبولیت سے بھرپور ہو۔ اوپر پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر یاسمین فائل ہاتھ میں لیے تیزی سے چل رہی تھی۔ لمبی قد، خود اعتماد، نیوی بلیو وردی میں ملبوس، یاسمین نے پولیس میں شمولیت کم و بیش 1 سال پہلے کی تھی، مگر اپنی فرض شناسی اور بہادری کی وجہ سے سینئرز کی عزت حاصل کر چکی۔ ایک محنتی خاندان کی بیٹی ہونے کے ناطے اس نے بچپن غربت میں گزارا، مگر کبھی ہار نہیں مانی۔ اس کا اصول تھا، جرم چاہے کوئی بھی کرے، معافی نہیں۔ لیکن یہ کیس الگ محسوس ہو رہا۔ وہ ایک سیل کے سامنے راکی اور فائل پر نظر ڈالی، روہن ملک اپنی ماں کے قتل کا ملزم۔ یہ الزام پورے علاقے کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ مقدمہ تیزی سے چلا اور عدالت نے موت کی سزا سنا دی۔ یاسمین نے سیل کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اس کے بوٹ فرش پر ہلکی آواز پیدا کر رہے تھے۔ روہن نے آہستہ سے سر گھمایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، کچھ زیادہ ہی سکون۔ روہن، یاسمین نے مضبوط مگر نرم لہجے میں کہا، تمہیں 2 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ ریاستی قانون کے مطابق سزائے موت کے قیدی کو ایک آخری خواہش کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر تم کچھ چاہتے ہو تو ابھی بتا، ہم دیکھیں گے کہ ممکن ہے یا نہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد روہن نے مسکرا کر کہا، میری آخری خواہش، ہاں، یاسمین نے کہا، دل میں کسی جذباتی بات کی توقع رکھتے ہوئے۔ روہن نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں، ہر رات ایک کنواری عورت کے ساتھ گزارو۔ یہ الفاظ جیسے کسی نے چہرے پر تھپڑ مار دیا ہو۔ یاسمین ہکا بکا رہ گئی۔ کیا تم نے یہ واقعی کہا؟ وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور سختی سے بولی، یہ بالکل نامناسب ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم یہاں کسی لڑکی کو لا سکتے ہیں؟ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ روہن نے ٹوکتے ہوئے وہی دھیما لہجہ اپنایا، تو تم ہی کیوں نہیں؟ یاسمین کے چہرے پر غصہ الفابیر آیا۔ معاف کرنا، اس نے حیرت سے پوچھا، تم نے پوچھا میری خواہش کیا ہے؟ میں نے بتا دیا، تم عورت ہو، شادی شدہ بھی نہیں لگتی، اور شاید انچارج بھی تم ہی ہو۔ اگر میری آخری خواہش پوری کرنا ہی مقصد ہے تو کیا چیز رکاوٹ ہے؟ یاسمین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن شرم سے نہیں، غصے سے۔ وہ کچھ بولنے لگی لیکن رک گئی۔ یہ ایک قاتل ہے، ایک مجرم، اس کے سامنے جذباتی ہونا مناسب نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں پولیس افسر ہوں، مجرموں کے خواب پورے کرنے والی نہیں۔ اچھا، روہن نے دھیرے سے کہ پھر میں انتظار کروں گا، شاید نظام کا دل بدل جائے۔ یاسمین نے اسے گھورا، کوئی اور معقول خواہش سوچو۔ مگر روہن نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور وہی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لیے کہا، میں نے تو سوچ لیا۔ یاسمین تیزی سے باہر نکل گئی، دماغ میں طوفان برپا۔ وہ چوروں، اسمگلروں، خطرناک مجرموں سے نمٹ چکی تھی، مگر یہ شخص، یہ خواہش سے اندر سے ہلا گئی تھی اور وہ وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یاسمین نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے رہے،
مگر اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ضرور بدل رہا تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ہمدردی ہے، ایک انسانیت کا عمل، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ہمدردی نہیں ہے۔ روحان کی باتیں اس کے ذہن میں دیر تک گونجتی رہیں جب وہ اس کی کوٹری سے نکل چکی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں یاسمین روزانہ روحان سے ملنے لگی، زیادہ دیر نہیں، بس چند لمحے۔ کبھی چائے لے آتی، کبھی ایک شطرنج کا بورڈ، بھی وہ دونوں صرف خاموش بیٹھے رہتے۔ نہ کوئی رومانس تھا، نہ کوئی فلرٹ، مگر اس چھوٹی خاموش کوٹری میں ایک ان کہی سی بات پیدا ہونے لگی، ایک خاموش سمجھوتا۔ پھر ایک دن جب روحان کی پھانسی میں صرف 10 راتیں باقی رہ گئی تھیں، اس نے دوبارہ پوچھا، نہ غرور سے، نہ امید سے، بس ایک آخری درخواست کے طور پر، یہی میری آخری خواہش، ایک رات جسم کے لیے نہیں، گرو کے لیے، کسی کے ساتھ لیٹنے کی جو مجھے مجرم نہیں، انسان سمجھے، جو اس لڑکے کو دیکھے جس نے کبھی اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کی، اس آدمی کو نہیں جس پر الزام ہے کہ وہ ناکام ہوا۔ یاسمین اسے دیکھتی رہی، اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس کی ڈیوٹی، اس کی وردی، اس کا قانون سے وعدہ، مگر ایک آواز تھی، اس کا دل، اس کی سچائی۔ اگلی رات وہ واپس آئی، آدھی رات کے بعد، نہ وردی تھی، نہ بیج، صرف خاموشی، اور اس خاموشی میں وہ دونوں ساتھ لیٹے ٹھنڈی فرش پر، پورے کپڑوں میں، نہ کوئی بات، نہ کوئی لمس، صرف موجودگی۔ روحان نے کچھ اور نہیں مانگا، یاسمین نے کچھ پیش نہیں کیا، اور جب صبح ہوئی، یاسمین الفاٹے اور بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے، روحان نے کبھی دوبارہ نہیں پوچھا، مگر اس کی پھانسی سے ایک رات پہلے جب اہلکار اسے لینے آئے، وہ ایک کاغذ کو تھامے بیٹھا تھا۔ اس پر یاسمین کی لکھائی میں ایک جملہ لکھا تھا، میں نے مجرم نہیں، انسان کو دیکھا، سکون سے سو جاؤ۔ یاسمین نے نیچے اپنی بوٹوں کی طرف دیکھا، دل زور زور سے دھڑک رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے اتفاق کرتی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ روحان آہستہ سے کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ نہیں، لیکن تم چلی بھی تو نہیں نا، اس نے جواب دی۔ یاسمین فوراً ماڑ اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی آواز پہلے سے زیادہ گونج رہی تھی، وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب غلط تھا۔ وہ ایک پولیس افسر تھی، اسے کسی قیدی، وہ بھی سزائے موت کے مجرم کے لیے کچھ محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے روحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن اس رات اپنے اپارٹمنٹ میں تنہا بیٹھے وہ بار بار اسی چہرے کو دیکھتی رہی، وہ سکون، وہ ٹوٹا ہوا سا سچ، اور دل کے کسی اندھیرے گوشے میں وہ احساس جو وہ خود سے بھی چھپانا چاہتی تھی، جاگنے لگا تھا۔ اس رات تھانے کی کھڑکیوں پر بارش ہلکے ہلکے دستک دے رہی تھی، نرمی سے، ترتیب سے، جیسے اندھیرے میں دل کی دھڑکن ہو۔ شہر پر ایک طوفان الفامڈ رہا، ایسا ہی طوفان جو یاسمین کے اندر بھی جنم لے رہا تھا۔ کئی دنوں تک وہ اندرونی کشمکش سے لڑتی رہی، ہمدردی، الجھن، اور وہ جذباتی کشش جو اسے خود سے خوفزدہ کر رہی۔ روحان وہ دوسروں جیسا نہیں تھا، اس میں ایک بے رحم سچائی، ایک کچی، ننگی انسانیت جو یاسمین کے اندر سالوں سے بنے فولادی خول میں دراڑ ڈالنے لگی تھی۔ وہ خول جو اس نے ایک خاتون پولیس افسر کی حیثیت سے بنایا تھا، ایک ایسی دنیا میں جہاں اسے مضبوط اور بحث ہونا سکھایا گیا تھا۔ اس شام وہ لاکر روم میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، وردی کے بغیر، پہلی بار کئی دنوں میں۔ اس کے لمبے کالے بال کندھوں پر کھلے تھے، اس نے سادہ مگر خوبصورت ساڑی پہنی تھی، ایک کریم رنگ کی، ہلکی سنہری کنار کے ساتھ، نہ بیج، نہ ہتھیار۔ آج رات وہ ڈیٹیکٹو یاسمین نہیں، بس یاسمین تھی۔ جب رات کے 12 بجے اس نے تھانے کی وہ گیٹ آہستگی سے کھولا جو حراستی بلاک کی طرف جاتا تھا، تو اسٹیشن بالکل سنسان تھا، سارا عملہ یا تو ڈیوٹی پر تھا یا سو رہا۔ بارش کی آواز دور کہیں سنائی دے رہی تھی، اور یاسمین کے نرم سینڈل کی چاپ خاموش راہداری میں گونج رہی تھی۔ جب وہ روحان کے سیل کے سامنے پہنچی تو وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے یاسمین کو اس روپ میں دیکھا، ساڑی میں، سادہ اور نرم، تو اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، شہوت نہیں، خواہش نہیں، صرف حیرت، جیسے کسی معجزے کو دیکھ لیا ہو۔ تم آئی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ یاسمین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ کچھ لمحوں تک وہ دونوں بس خاموش کھڑے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، نہ ہتھ کڑیاں، نہ وردی، نہ اصول، صرف دو انسان، ایک لمحے میں جو شاید وجود میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تم نے اپنی آخری خواہش مانگی تھی، اس نے آہستہ کہا، میں اسے پورا کرنے آئی ہوں، لیکن بطور تمہاری وارڈن نہیں۔
بطور یاسمین روحان نے سر ہلایا، جذبات اس کی آنکھوں میں لرزنے لگے۔ مجھے یقین نہیں تھا تم واقعی آؤ گی۔ مجھے بھی نہیں تھا، اس نے سچائی سے کہا۔ اس رات ان پتھریلی دیواروں کے بیچ جہاں صرف انجام ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوا جو قانون، منطق اور یاسمین کے ایمان پر سوال بن کر الفابیرا۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی قربت، صرف موجودگی، صرف انسانی۔ پھر وہ دونوں فرش پر بیٹھ گئے، کندھے سے کندھا لگا کر۔ چھوٹی جالی دار کھڑکی سے چاندنی کی ایک ہلکی لکیر اندر آ رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، روحان نے دھیرے سے کہا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، تم مجھے کسی درندے کی طرح نہیں دیکھتی۔ یاسمین نے اس کی طرف دیکھا، نگاہوں میں کچھ نہ کہا جانے والا تھا، کیونکہ میں تمہیں درندہ سمجھتی ہی نہیں۔ روحان نے رخ موڑا، پھر کسی اور نے یقین کیوں نہیں کیا؟ شاید اس لیے کہ کسی نے وقت ہی نہیں نکالا تمہیں سونے کا، اس نے کہا، اور پھر وہ سنتی رہی۔ اگلے 2 گھنٹوں تک روحان نے اپنی کہانی سنائی، اس رات کا سچ۔ جب وہ گھر لوٹا تو ماں کی چیخیں سنیں، ایک آدمی کو بھاگتے دیکھا، خون سے لت پت فرش، اس کا ماں کے پاس بھاگ کر جانا اور دیوار کے پاس پڑی لکڑی کو الفاٹے لینا، بچانے کے لیے، نہ کہ مارنے کے لیے۔ لیکن جب گاؤں والوں نے اسے دیکھا، وہ صرف ایک لڑکا تھا، ایک ہتھیار لیے، ایک خون میں لپٹی عورت کے پاس کھڑا۔ بس وہی منظر ان کے ذہن میں قید ہو گیا۔ ابتدائی تفتیش میں وہ بول ہی نہ سکا۔ ڈر، صدمہ، خاموشی اور پھر انصاف کا وہ نظام جو کبھی اس کی آواز تک پہنچا ہی نہیں۔ یاسمین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پہلی بار اپنے کیریئر میں اسے شرمندگی محسوس ہوئی، نہیں کیونکہ اس نے کوئی حد پار کی تھی، بلکہ کیونکہ وہ حد شاید ہمیشہ غلط جگہ کھینچی گئی تھی۔ اگلی صبح یاسمین نے اپنے سینئر افسر کے سامنے جا کر دوبارہ تفتیش کا مطالبہ کیا۔ اس نے ایک تحریری درخواست دائر کی، عدالت میں دلیل دی اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کروائی۔ اس کے ساتھ ہی چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ سینئر افسران نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر یاسمین نہیں رکی۔ وہ ایک ایسے انسان کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی جس کی سچائی اب اس کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر چکی تھی۔ ہفتے گزرے، کیس دوبارہ کھولا گیا، گواہوں کو دوبارہ بلایا گیا، فرانزک رپورٹس کا دوبارہ تجزیہ کیا گیا، اور پھر ایک نیا موڑ آیا۔ چھڑی پر موجود فنگر پرنٹس روہن کے نہیں تھے، بلکہ ایک معروف مجرم کے تھے جو قتل کی رات غائب ہو گیا تھا۔ کیس کی گتھیاں سلجھ گئیں، اصل قاتل پکڑا گیا، گرفتار ہوا اور اس نے اعتراف جرم کیا۔ روہن بے گناہ قرار پایا۔ عدالت نے اس کی سزا ختم کر دی۔ وہ آزاد تھا۔ جس دن وہ عدالت سے بطور آزاد انسان نکلا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ یاسمین سادہ لباس میں باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ بیج تھا، نہ وردی، صرف ایک مسکراہٹ۔ روہن آہستہ آہستہ اس کی طرف چلا۔ ابھی تک اس سب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو کچھ کہو بھی مت، یاسمین نے جواب دیا، آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے۔ بس 3 ماہ بعد ایک خاموش تقریب میں، صرف قریبی دوستوں اور ساتھیوں کی موجودگی میں، یاسمین اور روہن کی شادی ہو۔ یاسمین روہن سے 3 سال بڑی تھی، مگر انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کبھی موت کی سزا یافتہ تھا اور وہ ایک افسر تھی جو کبھی اپنے جذبات سے ڈرتی تھی۔ اب دونوں ماضی، خوف اور قسمت سے آزاد تھے۔ شادی شدہ زندگی میں انہیں ایک عجیب سی سکون ملا تھا، نہ کوئی فلمی عشق، نہ تصویریں جیسی خوشیاں، بلکہ ایک گہری رفاقت، ایک خاموش سمجھوتا جو ان دونوں نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ انہوں نے زندگی کے سب سے تلخ لمحے جھیلے تھے، اور اب شہر کے کنارے اپنے 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں وہ جینا سیکھ رہے تھے، دوبارہ، آہستہ آہستہ۔ روہن نے پارٹ ٹائم ایک قانونی ادارے میں کام شروع کر دیا تھا، جہاں وہ دیگر قیدیوں کو جیل کے بعد کی زندگی میں مدد دیتا تھا۔ یاسمین ابھی تک پولیس میں تھی، مگر اب اس نے خود کو انٹرنل افیئرز میں تبدیل کروا لیا تھا، جہاں نہ گرفتاریاں تھیں، نہ سڑکوں پر گشت، نہ وہ جگہیں جہاں اس کی یادیں روہن کو قید میں دیکھتی تھیں۔ ہفتے کے آخر میں وہ دونوں ساتھ کھانا بناتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرتے، جیسے صوفہ کس طرف رکھنا ہے، یا بالکونی میں ٹیولپس لگانے ہیں یا چمبیل۔ کبھی کبھار اتنا ہنستے کہ یاسمین کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور کبھی آدھی رات کو یاسمین دیکھتی کہ روہن خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھا ہے، چاندنی کو گھور رہا ہے۔ قید کے زخم مکمل نہیں بھرے تھے، مگر دونوں آہستہ آہستہ سنبھل رہے تھے۔ پھر وہ خط آیا، منگل کا دن تھا، نہ کوئی نام، نہ واپسی کا پتہ، بس ایک سادہ سا لفافہ جو دروازے کے نیچے سے اندر سرکایا گیا۔ یاسمین نے، جو ابھی جاگنگ سے لوٹی تھی، بے دھیانی میں لفافہ اٹھایا۔ شاید کوئی بل ہوگا، اشتہار، لیکن اندر جو لکھا تھا اسے جیسے منجمد کر گیا، تم نے ایک قاتل کو آزاد کر دیا۔ میں ابھی اس سے فارغ نہیں ہوا تھا۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا،
اور فرش پر نر کر لرز گیا۔ اس نے دوبارہ اٹھایا، ہر کونے کو چھانا، نہ کوئی فنگر پرنٹ، نہ ہینڈ رائٹنگ، بس ٹائپ شدہ الفاظ مرکزی جگہ پر موٹے الفاظ میں۔ یاسمین فوراً دفاعی ذہن میں چلی گئی۔ کیا کسی نے پیچھا کیا روہن کو؟ یہ مذاق تھا، دھمکی یا کچھ اور خوفناک؟ کیا یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے اصل میں روہن کی ماں کو مارا تھا، جسے وہ پکڑا جا چکے سمجھے تھے؟ جب روہن شام کو مسکراتے ہوئے گروسری کا تھیلا لے کر گھر داخل ہوا، یاسمین نے زبردستی مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہ پہنچی۔ کھانے کے دوران روہن نے خاموشی محسوس کی۔ کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ یاسمین نے ہچکچاتے ہوئے لفافہ میز پر رکھا۔ روہن نے خط پڑھا، پھر دوبارہ۔ اس کا ہاتھ ہلکا سا کانپنے لگا۔ کیا تم سمجھتی ہو یہ وہی ہے؟ روہن نے سرگوشی کی۔ مجھے نہیں معلوم، یاسمین نے کہا، مگر میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں۔ اگلے ہفتے یاسمین نے چپکے سے فائلیں دوبارہ کھولی، ضلع فرانزک ٹیم سے رابطہ کیا، قیدیوں کے نظام سے بند رپورٹس طلب کی، اور یہاں تک کہ اس شخص سے بھی ملی جسے روہن کی ماں کے قتل پر گرفتار کیا گیا تھا، ایک نحیف بحال شخص جس کا نام تھا کاما ایلس۔ اس نے اعتراف تو کیا تھا، مگر اب جب وہ بول رہا تھا تو جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں میں نے کیا شاید کیا، شاید نہیں، وہ بڑبڑایا، آنکھیں خلا میں گم۔ جب اتنا نشہ ہو تو سب دھندلا سا لگتا ہے۔ یاسمین کے سینے میں ایک سرد احساس اتر گیا۔ اگر ایک بار پھیلت مجرم پکڑا گیا ہو، کیا ہو اگر روہن کی رہائی کہانی کا اختتام نہ ہو بلکہ کسی کہیں زیادہ پر پیچ سفر کا آغاز ہو؟ اس رات جب طوفان آسمان پر چھا گیا اور ان کے فلیٹ کی بتیاں ہلکی ہلکی جھپکنے لگیں، یاسمین جاگتی بیٹھی تھی، پھر سے وہی خط ہاتھ میں تھا۔ لفظ جیسے کاغذ سے نکل کر سرگوشی کر رہے تھے، میں ابھی اس سے فارغ نہیں ہوا تھا۔ یاسمین آہستگی سے اٹھی، ہر کھڑکی بند کی، ہر دروازہ تالا لگایا، پھر دبے قدموں روہن کے پاس پہنچی۔ اس کی سانسیں سنے، پرسکون، گہری، خاموش، مگر اندر کہیں یاسمین جانتی تھی کچھ آنے والا ہے، اور اس بار اسے صرف سچائی کی نہیں بلکہ محبت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر آپ اس کہانی کا دوسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ایک عجیب رشتہ، پولیس افسر اور ایک موت کے قیدی کے درمیان، سچ، جذبات اور غیر متوقع فیصلوں کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے۔ خیریت سے رہیں، محفوظ رہیں، اللہ حافظ۔